اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، آیت نمبر 101۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آج انشاءاللہ یہ سورہ مکمل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 101۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ وہی سیم بات ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ یا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا۔ پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اور بے شک آتینا، عطا کیا نا ہم نے، اور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تسعہ یعنی 9، سبعہ یعنی 7، سبعہ یعنی 7 اور تسعہ یعنی 9، ٹھیک ہے۔ یہ جو نمبرز آتے رہتے ہیں نا قرآن میں، اس کو ایک جگہ کہیں نوٹ کر کے رکھو تاکہ پھر وہ نہیں ہو یاد رکھنے میں۔ تسعہ آ چکا ہے ہمارے پاس، سبعہ آ چکا ہے، سبعہ سماوات ہے نا، 7 آسمان۔ تسعہ 9 آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، کھلے معجزات ایکچولی۔ فَاسْأَلْ، پھر سألا سوال کرو، پھر پوچھو، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، اذ جب، جاء آئی، ہم ان کے پاس، فقال، پھر قال کہا، لہو اسے یا اس کے لیے، فرعون نے، انی بے شک میں، فرعون نے کیا کہا یہ سب دیکھ کر، انی بے شک میں، لَأَظُنُّکَ، لا البتہ، اظن الف میں زن سے بنا، گمان کرتا ہوں کا تجھے، بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کو، ٹھیک ہے، بے شک میں گمان کرتا ہوں آپ کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، سحر زدہ، جن کے اوپر جادو کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو گمان کرتے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا، لیکن وہ لوگ کچھ زیادہ ہی کنفیوز تھے۔ ان کا تو چلو یہی تھا کہ یہ جادوگر ہیں یا جادو کیا ہوا ہے، ان کے اس میں بھی یہی کنفیوژن کہ جب انہوں نے جادو وہ دکھایا معجزہ تو کیا کہا، ساحر ہو آپ، ہے نا، کہ جادوگر ہو۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری نشانیاں دیکھ کر کہ آپ تو جادو کر دیے گئے ہو، آپ کے اوپر تو جادو ہو چکا ہے۔ اور البتہ تحقیق جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں، 9 واضح معجزات، تو سوال کرو، تو پوچھو بنی اسرائیل سے جب آئی ان کے پاس، تو کہا ان کے لیے یا اس سے، یعنی اس نشانیوں کو یا موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک میں، لَأَظُنُّکَ، بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے، اے موسیٰ مسحورا، سحر زدہ، یعنی کہ جادو کیا ہوا۔ اب وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ نشانیاں ہم لوگ ساری پڑھ چکے ہیں۔ جو مین 2 نشانیاں جن کو لے کر اللہ نے بھیجا تھا وہ تھی ید بیضا اور عصا اور ید بیضا۔ عصا یعنی ایک لاٹھی تھی جس کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوز کرتے تھے اپنے پرسنل کاموں کے لیے، جو انشاءاللہ وہ کام کیا کیا کرتے وہ بھی آئے گا آگے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے کاموں کے لیے یوز کرتے تھے، اور جنرلی دیکھیں سارے انبیاء جو تھے نا شیپرڈ ہوا کرتے تھے شروع میں، مطلب ان کو نبوت ملنے سے پہلے وہ جنرلی چرواہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چرواہے بناتا ہے، کیوں بناتا ہوگا؟ جی بالکل، ایگزیکٹلی، صبر آ جائے ان کے اندر، ان کو ٹرین کرنا آ جائے لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں جانوروں کو کنٹرول کرنا آ جائے گا پھر انسانوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے نا، بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جب مطلب جو جانوروں کا جو ریوڑ ہوتا ہے نا، وہ ایسا ایک یہاں بھاگ رہا ہے، ایک وہاں بھاگ رہا ہے، ایک وہاں بھاگ رہا ہے، تو اس کے اندر اپنے آپ کو، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا وہ بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے
نا, تو وہ ٹرین کیا جاتا ہے اس سے کہ اندر صبر آ جائے, استقامت آ جائے, اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر نبوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب وہ جو عصا تھا, جو وہ لاٹھی تھی, ان کے ذریعے سے جو کام کرتے تھے, اس کو کیا بنا دیا, سرپنٹ, مطلب اس کے ذریعے سے وہ سانپ بنتا تھا, وہ ان کا معجزہ تھا. پھر ید بیضا, ید بیضا یعنی بیضا مطلب وائٹ ہے نا, چمکدار, اور ید یعنی ہاتھ, تو چمکدار ہاتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنے آرم پٹس میں وہ ہاتھ کو ڈالتے تو نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا ہوتا تھا. یہ دوسری نشانی ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہم نشانیاں پڑھ چکے ہیں, کون کون سی, کہ ایک مطلب ٹڈی آئی, پھر خون کا عذاب آیا, پھر وہ سارے 7 دن کے لیے ہو رہا تھا نا وہ سارا کا سارا, تو یہاں پر لکھا ہے 9 معجزات, ہاتھ یعنی ید بیضا, لاٹھی یعنی عصا, قحط سالی, قحط سالی ہوئی ان کے وہاں, پھر نقص ثمرات یعنی قحط سالی میں کیا ہوتا ہے, پھلوں کی کمی یعنی کہ غذا کی کمی ہو جاتی ہے. پھر طوفان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو آزمایا, جرات کے ذریعے سے وہ جو جوئیں وغیرہ جو ان کے بدن میں پڑ گئی تھی, یا اور جرات تو وہ ٹڈی جو دل ہوتا ہے جو فصلیں کھا جاتا ہے وہ. پھر اس کے بعد کمل, کھٹمل ٹائپ کے جو کیڑے تھے ان کے, جو ٹائپ کے جو ان کے بدن میں بھی اور ان کے کھیتوں میں بھی ہر چیز میں پڑ گئے تھے. اس کے علاوہ مینڈک آ گئے تھے, ہے نا, اور پھر خون کا بھی عذاب آیا تھا. اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز, بالکل قحط ہوگا جبھی تو پھلوں کی وہ ہوگی کمی, ایک ہی چیز ہے. اور 9 معجزے, لاٹھی کا جادو, جادوگروں کے جو لاٹھی سے جو جادوگروں کے جو اژدھے کھا لیے گئے تھے, وہ 9ویں نشانی ان کو کہا گیا. یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ 9ویں نشانی 2 الگ الگ نہیں ہے, وہ قحط سالی اور پھلوں کا نقصان ایک ہی نشانی ہے. اور جو لاٹھی کے جو ان کے جو وہ تھے نا, جادو کے جو جادوگروں کے جو سانپ بنے تھے, ان کو جو کھا لیا تھا وہ ایک معجزہ. تو یہ سارے ملا کے 9 معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. اور جب یہ معجزات ان لوگوں نے دیکھے تو کیا کہہ دیا, کہ آپ کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنك یا فرعون مسبورا. قال کہا, اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اس نے, کہ آپ سحر زدہ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جواباً کیا فرما رہے, قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لقد البتہ تحقیق, بے شک, علمتا علما جان گیا تا تو, بے شک جان گیا تو, ما انزلا ما جو, اب اللہ آ گیا تو ما نہیں میں چلا جائے گا, ما نہیں, انزلا نازل کیا, ہا اولائی ان تمام چیزوں کو, ان تمام معجزات کو, اللہ سوائے رب السماواتی والارض, کس نے نازل کیا, وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے, بصائر تاکہ تم دیکھ سکو, یعنی کہ اس سے دیکھ کر نصیحت حاصل, کسی چیز کو دیکھنے کا, بصائر کا مطلب ہوتا ہے جس میں بصیرت ہو, ویژن ہو, یعنی اس سے آپ کوئی نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آنکھوں کا دیکھنا نہیں, ذہن سے اور دل سے دیکھنا. ٹھیک ہے, بصائر جس کے اندر کیا ہو, جس کو دیکھ کر آپ اس سے نصیحت حاصل کر سکے. وَإِنِّي اور انی بے شک میں, لَأَظُنُّكَ لا البتہ, الف میں, ظن گمان کرتا ہوں, کا تجھے, یا فرعون اے فرعون, مسبورا تباہ ہونے والا, تو تباہ ہو کر رہے گا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے, البتہ تحقیق جانتا ہے تو, جان گیا ہے تو, کہ نہیں نازل کیا ان تمام چیزوں کو سوائے رب السماواتی والارض نے, یعنی آسمان اور زمین کے رب نے, دیکھنے کے لیے یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور بے شک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا. یعنی وہ بندہ جو اتنی ساری نشانیاں دیکھ لے, جس کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتا, اس نے تو سارے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا نا, صرف ایک اپنے شہر کے جادوگر نہیں تھے, باقی اڑوس پڑوس کے شہروں کے بھی جادوگر آئے تھے, سب ماہر جادوگر. اور ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے, یہ تو سحر زدہ ہیں, ان کے اوپر تو جادو ہو چکا. تو اللہ, موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, کہ یہ تو رب السماواتی والارض نے یہ نشانیاں نازل کی تھی, اس رب نے جو آسمان و زمین کا خالق ہے,
تاکہ لوگ دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں. اور تو اب بھی اگر نصیحت نہیں حاصل کر سکتا, یعنی اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تیری عقل کی جو عقل اندھی ہے, یعنی وہ بصائر سے نابینا ہے, تو پھر تو ضرور کیا ہو جائے گا, ہلاک ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ آیت بھی کر لیتے ہیں. آیت نمبر 103. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. آیت نمبر 103. فَأَرَادَ, تو آرادہ ارادہ کیا, پھر اس نے ارادہ کیا, ان کے, یستفزہم, یا وہ تفز. اچھا فز کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ اکھاڑنے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اصل میں فضا کس کو کہا جاتا ہے نا, جو بکری کا جو بچہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ جسٹ بورن ہوتا ہے نا تو وہ کھڑے ہوئے لڑکھڑاتا ہے, اس سے ملتا ہے, اس سے نا کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے, جو لڑکھڑانا ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے فضا. تو پھر ارادہ کیا کہ وہ کیا کر دے, لڑکھڑا دے ان کی, یعنی ان کو ڈگمگا دے, لڑکھڑا دے, من الارضی, زمین میں, وہاں سے اکھاڑ کے ہٹا دے, لڑکھڑا دے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ, پھر اغرق, غرق کر دیا, نہ ہم نے اس کو. وہ تو لوگوں کو چاہ رہا تھا نا, جو بنی اسرائیل کو چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو ہلا دے, ان کو مطلب وہ کر دے, لڑکھڑا دے, تو ہم نے کیا کر دیا, غرق کر دیا ہم نے اس کو کس کو, فرعون کو. وہ اور من, جو معہو, جو اس کے ساتھ تھے, جمیعاً, سارے کے ساروں کو, ان تمام لوگوں کو اس کے ساتھ کیا کر دیا, غرق کر دیا. وَقُلْنَا, اور قل کہا, نہ ہم نے, اور کہا ہم نے, من بعدہی, من سے, بعدی بعد ہی اس کے, یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے کس کو کہا, لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے کہا, یعنی بنی اسرائیل کو کہا, اسکنو, تم سب سکونت اختیار کرو, یعنی رہو, الارض, زمین میں, فَإِذَا, پھر, اذا, جب, جاء, آئے, وعد الآخرہ, وعدہ الآخرہ, آخرت کا, جئنا بکم, جئنا, لے آئیں گے, نہ ہم, بکم, تم سب کو, لفیفن, اکٹھا کر کے. مطلب لفاف کس کو کہا جاتا ہے, جناتن الفافا, ٹھیک ہے, اس میں آتا ہے. لفیف اور لفافہ کس کو کہا جاتا ہے, کہ کسی چیز کا ایک طرح سے ملنا, قریب ہو جانا, تو سارے کے سارے کو ایک جگہ جتھا بنا کر کیا کر دیا جائے گا, لے کر آ کر جمع کر دیا جائے گا. اور کہا ہم نے اس کے بعد سے, یعنی اس واقعے کے بعد, بنی اسرائیل کو, کہ تم سب رہو زمین میں, پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ, ہم لے آئیں گے تم کو اکٹھا کر کے, جمع کر کے. پھر ارادہ کیا اس نے, یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ لڑکھڑا دے ان کو زمین میں, یعنی کہ ان کی جڑیں کاٹ دے. وہ چاہتا تھا بنی اسرائیل ختم ہو جائیں, لیکن اللہ نے کیا کیا, اسی کو ختم کر دیا, اسی کو غرق کر دیا, اور جتنے بھی فرعونی تھے اس کے ساتھ, سب کے سب کو اس کے ساتھ غرق کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک ٹھکانہ دیا, یعنی پھر جب وہ وہاں سے نکل کر آئے, پھر اللہ نے زمین میں ان کو ٹھکانہ دیا. پھر فرمایا کہ جب تک کہ تمہارا وقت نہیں آ جاتا, تب تک اس زمین میں رہ لو. پھر جس وقت آخرت آئے گی, یعنی کہ تمہارا جو اجل مکمل ہوگا, جس بھی قوم کا, اس سے پہلے آیت میں کیا پڑھا تھا, ہر قوم کا ایک اجل مقرر ہے, اور وہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں, اس کو اسی وقت کیا ہوتا ہے, ختم ہونا ہوتا ہے. تو جب آخرت کا وعدہ, یعنی تمہارے ختم ہونے کا وعدہ آئے گا, تو کیا ہوگا, ہم سب کو اکٹھا کر کے اپنی طرف لیا ہے. اور یہ جنرل اسٹیٹمنٹ لیا جائے تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے, چل, ہاں ایک منٹ, ہاں یہ بھی مکمل کر لیں, زیادہ نہیں ہو جائے گا, چلے ٹھیک ہے. نہیں جو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 105. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ, اور بالحق, حق کے ساتھ, انزلناہ, انزلہ نازل کیا, نہ ہم نے اس کو, وبالحق, اور حق کے ساتھ, نزلہ وہ نازل ہوا.
وما ارسلناکا، وما اور نہیں، وہ اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں جائے گا، اور نہیں وما اور نہیں ارسلناکا بھیجا ہم نے کا آپ کو، اللہ سوائے مبشرن خوشخبری سنانے والا، و اور نذیرن خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر، اور ہم نے اس کو کس کو قرآن کریم کو حق کے ہی ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ وما ارسلناکا اور نہیں ہے آپ نہیں ہم نے بھیجا آپ کو سوائے مبشر اور تنذیر اور تبشیر کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، کیسے حق کے ساتھ نازل ہوا؟ ہاں بالکل، اس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، یعنی جو اتارنے والا تھا، جو لے کر آ رہے تھے پیغام، جبریل امین، تو ان کا نام بھی امین اسی لیے دیا کہ انہوں نے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اس کا کوئی میسج اس کے اندر سے نہ شیطان اچک کر لے گیا، نہ ایسا ہوا کہ اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی کے وہ سن کر آئے تھے اور کچھ کم بتایا ہو یا زیادہ بتا دیا ہو، جیسا سنا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ متعان ثم امین ہے نا، وہ ان کا وہ جبریل ہیں جن کا کہا آسمانوں پہ مانا جاتا ہے، یعنی ہی از اے لیڈر اوور دیر، یعنی جیسے یہاں پر اللہ نے امامت دی انسانوں کو، وہاں پر جبریل علیہ السلام کو امامت دی، اور تمام فرشتے ان کے آرڈر کے انڈر کام کرتے ہیں، مطلب وہ اسائن کرتے ہیں کام کے، یہ کام تم کو کرنا ہے، یہ کام تم کو، یہ کام تم کو، اس طرح سے وہ کام اسائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تعظیم اور توقیر اور عزت دی ہے اور امین کہا ہے، تو وہ اس کو لے کر اتارتے ہیں، وہ بالحق کی نزلہ، اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی اترتے میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، اور ہم نے تو آپ کو کس لیے بھیجا ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں۔ چل ریپیٹ کر لے، کون کر رہا ہے؟ ہاں بہت ایزی تھا، ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے۔ وبالحق کی اور حق کے ساتھ، انزلہ نازل کیا نہ ہم نے اس کو، اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو، اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، اور آیت نمبر 106، اور قرآنًا قرآن، فرقنا فرقا توڑ توڑ کر نازل کیا نہ ہم نے اس کو، اور توڑ توڑ کر تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہم نے اس کو، لِتَقْرَأَهُ لی تاکہ، تقرا تا تم، قرأ پڑھو، ہا اس کو، اس کو تاکہ آپ پڑھیں اس کو، پڑھ کر سنائیں اس کو، الناسی لوگوں پر، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں پر اس کو پڑھ کر سنائیں۔ اور قرآن ہم نے بھیجا، فرق یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں قرآن کو، الناسی لوگوں پر، علی مقسم تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، مطلب مقسم یعنی کہ پیس اینڈ پارسل میں ان کو دے، ٹھیک ہے۔ مقسم ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور نزلہ نازل کیا نہ ہم نے اس کو، تنزیلا تھوڑا ہی تھوڑا کر کے، آہستہ ہی آہستہ کر کے، تو سارے کور کر دیے اس میں باتیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کو ہم نے کیا الگ الگ کر کے، کیا توڑ توڑ کر ہم نے کیا فرقا نازل کیا، فرقا توڑ توڑ کر، نہ ہم نے اس کو نازل کیا بھیجا، لِتَقْرَأَهُ تاکہ آپ پڑھیں اس کو، علی الناسی لوگوں پر، علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، وَنَزَّلْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اسے، تنزیلاً تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ایز اے ہول نہیں نازل کیا گیا، اس کو پیس اینڈ پارسل میں نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کیوں بتدریج نازل کیا گیا؟ ہاں سچویشن کے حساب سے، گڈ پوائنٹ، اور واٹس دا ریزن، کیوں الگ الگ تھوڑا تھوڑا؟ اللہ تو ایسے بھی پورا ایک ساتھ، ہاں دو
بالکل. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بار میں نازل ہوا یا ٹکڑے ٹکڑے میں, تو دونوں چیزیں ہیں اس میں. کیسا ہوا کہ جب لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے نا, اور جب ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم شب قدر کی رات میں نازل ہوا ہے نا. اب شب قدر کی رات میں نازل تو ہوا, بالکل پرفیکٹ تھنگ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ سے جب شب قدر کی رات میں نازل کیا, تو پہلے آسمان پر وہ پورا ایک ساتھ آ گیا, ایک بار پورا آ گیا. جیسی جو آج ہمارے پاس ترتیب ہے اسی طرح سے یہ کہاں پر آ گیا, فرسٹ, ہاں شب قدر میں فرسٹ آسمان پر آ گیا. اب نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی تھی؟ 63, ہے نا. تو کتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد رہے؟ 23 ایئرز. تو 23 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر وہاں پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا اللہ کہتے تھے اتنا تھوڑا 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 لے کر آتے تھے. کیوں لے کر آتے تھے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ سچویشن کیسی ہے, ماحول کیسا ہے, کیا ڈیمانڈ ہے, وہ نیڈ آف این آر کیا ہے, اس حساب سے وہ نازل ہوتا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کو ایسے فوراً سے دے نہیں دیتے. دو اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی موٹی سی بک دیکھ لیتے ہیں نا تو بولتے ہیں پڑھنے کے حساب کی نہیں, آپ لوگ تو نہیں پڑھ پائیں گے. ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو کچھ پیمفلیٹ چھوٹا سا اس کے بنسبت پکڑا دیں تو وہ پڑھ لیں گے. ان سے آپ کہیں یہ بک ہے آپ کے پاس اور یہ اس کا ہے نا, یہ یہاں پر یہ خلاصہ ہے نا ایک پیمفلیٹ میں ہے, تو وہ کیا پکڑے گا, یہ مجھے پڑھوا دو, یہ میں زیادہ اچھے سے پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے تھے, تھوڑا تھوڑا بتدریج اس لیے نازل کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آتا جائے, لوگ اس پر عمل کرتے جائیں. اگر ایک دم سے ایک ساتھ دے دیا جاتا نا یک بارگی میں, تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بھائی ایک ساتھ کیسے ہم پڑھ پائیں گے, کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے نا, سمجھ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آتا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھاتے. عمل بھی ہو رہا ہے, پریکٹیکل بھی ہو رہی ہے, تھیوری اوپر سے آتی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریکٹیکلی شو کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے عمل کرنا ہے, اور پھر لوگ دیکھ دیکھ کر اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قرآن کو نازل کیا, تاکہ آپ ٹکڑے ہی ٹکڑے کر کے لوگوں کو کیا کریں, اس کو کنوے کریں, پڑھ کر سنائیں, اور آپ ٹھہر ٹھہر کر ان کو سنائیں. اور یہ جو قرآن نازل کیا ہے ہم نے, اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. ہاں بالکل. ہاں دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ جو روحانی طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا, لیکن وہ جو عصری تعلیم ہے نا, جو زمانے کے حساب سے جو دنیاوی تعلیم ہے, وہ حاصل نہیں کی تھی. کیونکہ اس دور میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا معجزہ لے کر آ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ہائٹ پر ہوتے جس ہائٹ پہ دوسرے شاعر چل رہے تھے, اس ہائٹ پر ہوتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بہت بڑے وہاں پر لوگ اپنا عالم اور فاضل سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ پڑھنے والا, اس کو مطلب عربی زبان کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کچھ پتا ہوتا یا لینگویج پتا ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے, تو وہ کیا کہہ دیتے کہ تو خود سے ہی بنا کر. اتنا پتا ہے ان کو کہ ان کی کوئی اسکولی تعلیم نہیں ہوئی ہے, تب بھی تو یہی بات کہہ رہے تھے. یعنی یہ بات اس کے باوجود کہہ دی. اگر وہ جانتے ہوتے, اگر اتنا علم ہوتا تب تو کیا معاملہ ہوتا, تو ایک بھی ایمان نہیں لاتا, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری سچویشن, اسی لیے تو وہ معجزہ بن گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کچھ نہیں جانتے تھے لیکن سب کچھ جانتے. یعنی کہ کوئی علم نہ ہونے کے بعد بھی معلم ہے, ٹیچر. ایسا کوئی ہو بھی تو, ہاں بالکل دل دو دیا تھا. وہ دنیاوی ساری جو خباستیں ہوتی ہیں, سارا کچھ جو ہوتا ہے, بکس کی نا سب نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویسے تو سارے انبیاء معصوم ہی ہوتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید اور بھی دھویا گیا. آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ ان کا دل نکال کر اس کو تشتری میں دھویا. تو جو بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا, اور جا کے پھر انہوں نے حلیمہ سعدیہ کو خبر دی تھی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا. وہ جب چھوٹے سے تھے, he was just 3 یا 4, کیونکہ 6 سال میں تو آ گئے تھے نا اپنے گھر پر. ہاں 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے, اور اسی 4 سال کے دورانیے میں کیا ہو گیا, وہ واقعہ پیش آ گیا. تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ بھائی پرائی اولاد ہے, کسی اور کا بچہ ہے, تو ہم ایسے رکھیں اور کوئی حملہ کر کے چلا جائے, مار کے چلا جائے,
تو میں تو اب اس کے زیادہ نہیں رکھ سکتی, تو جا کے پھر حضرت آمنہ کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ام ایمن جو تھی وہ نہیں وہ ام ایمن جو تھی حضرت آمنہ ہاں ام ایمن شی واز دا باندی آف حضرت آمنہ. ٹھیک ہے. ہاں ایک ام ایمن جو تھی ان کی, ہاں اور ہاں تو ام ایمن جو تھی وہ باندی تھی جو کہ سمجھ لیں حضرت عبداللہ کی میراث تو ان کو ملی حضرت آمنہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہی مطلب پھر اس کے بعد جو ٹیک کیئر کی انہوں نے, مطلب وہ لے کر آئی آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر پر گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے, یثرب مدینہ گئے تھے, پھر 2 سال تک وہ وہاں پر رہے, سارا کچھ سیکھا اور ٹریننگ ہوئی ان کی, مطلب شہری ٹریننگ, وہاں پر گاؤں کی ٹریننگ ہوئی, یہاں پر شہری ٹریننگ ہوئی نا, سوئمنگ اینڈ آل وہ سب سیکھا انہوں نے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد جب آ رہے تھے نا, جب لوٹ کر آ رہے تھے حضرت ابو طالب, اور ابو طالب کون ہے, سوری عبد المطلب دادا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, ان کی ماما مطلب حضرت آمنہ, اور پھر ام ایمن جو کہ ان کی باندی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چاروں لوٹ رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف. اور ابوا کا ایک مقام ہے, وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت شدت والی, اور پھر وہیں پر وہ دم بھی توڑ دیتی, وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب اور ام ایمن لے کر پھر گھر لوٹ آتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس پرورش 2 سال اور مزید پاتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب. ٹھیک ہے. سیرت کی بات نکالو تو بات ختم کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. چلے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر کیا کہا کہ پھر ہم نے اس کو ٹکڑے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا. قل آیت نمبر 107, قل آمنوا بہ اولا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. آیت سجدہ ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی وہ بتائی ہے, اثر بتایا. کل آپ فرما دیجئے, آیت نمبر 107, کل آپ فرما دیجئے, آمینو, میم کے نیچے دیکھیں زیر ہے نا, ایمان لاؤ, میم کے اوپر زبر ہوگا تو ایمان لائے, یہاں پر زیر ہے تو ایمان لاؤ, حکم دیا جا رہا ہے. آپ فرما دیجئے آمینو بہی, ایمان لے آؤ اس پر, کس پر, اس تنزیل پر, اس قرآن پر. اولا کیا نہیں, تؤمنو تم سب ایمان لاؤ گے, کیا نہیں تم سب ایمان لاؤ گے. ان الذین, انا بے شک, نہیں سوری آئی ایم سو سوری, او کیا ہم نے کیا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ فرما دیجیے آمینو, ایمان لاؤ بھی, اس پر, میم کے نیچے زیر ہے نا تو کل آپ فرما دیجیے آمینو, تم سب ایمان لاؤ بھی اس پر, او یا لا نہیں, تؤمنو تم سب ایمان لاؤ اس پر. لا تؤمنو یہ حکم نہیں ہے, یعنی نیگیٹو امپیریٹو ہے, اور یہاں پر حکم امر ہے یعنی کمانڈ ہے. آپ فرما دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر, یعنی کہ قرآن کریم پر, اور یا نہیں تم سب ایمان لاؤ اس پر. ان الذین, انا بے شک, الذین وہ لوگ جو, اوتوا العلم, اوتو جن کو دیا گیا ہے, العلم علم, من قبل ہی, من سے, قبلی پہلے ہی, اس سے, جن کو اس کا علم, جن کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے, اذا یتلا علیہم, اذا جب, یتلا تلاوت کی جاتی ہے, پڑھا جاتا ہے, علیہم ان پر, کیا پڑھا جاتا ہے, یہی قرآن کریم جب ان پر پڑھا جاتا ہے, یخرون, یا وہ سب, خرو وہ گر پڑتے ہیں, یخرون وہ سب گر پڑتے ہیں, للاذقانی لی پر, الاذقان تھوڑیوں کے بل, ٹھیک ہے, تھوڑیوں کے بل وہ گر پڑتے ہیں, سجدن, کیسا گر پڑتے ہیں, سجدے میں وہ گر پڑتے ہیں. جو اوت العلم ہے, علم والے ہیں, جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ تو اپنے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں, تھوڑیوں کے بل سجدے میں. وَيَقُولُونَ, آیت نمبر 108, وَيَقُولُونَ, اور وہ سب کہتے ہیں, سبحانہ, پاک ہے, ربنا, ہمارا رب, ان کانا, ان
ہے کانا ان بے شک کانا ہے وعد ربنا. ان کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان بے شک کانا ہے وعد ربنا, وعدہ ربنا ہمارے رب کا, لمفعولا لا البتہ, مفعولا ہو کر رہنے والا, وہ کام ہو کر, وہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ سب کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہے ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا, البتہ پورا ہو کر رہنے والا. آیت نمبر 109, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اور یا وہ سب خرو وہ گر پڑتے ہیں للأذقانی تھوڑیوں پر, اور البتہ وہ سب گر پڑتے ہیں تھوڑیوں پر. یبکونا, بکا کا مطلب ہوتا ہے رونا, ہے نا, یا وہ سب بکا وہ روتے ہیں, وہ سب روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ, اور یزیدو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, ہم ان کا کیا ہو جاتا ہے زیادہ, خشوعاً ان کی عاجزی, اور زیادہ وہ سب بڑھ جاتے ہیں, وہ سب عاجزی میں, خشیت میں, اللہ رب العزت کے سے ڈرنے میں, ٹھیک ہے, خوف میں. اور وہ سب کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہے ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا. اور وہ سب گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل, اور وہ سب روتے ہیں, اور وہ سب بڑھ جاتے ہیں خشیت میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تنزیل کے بارے میں مطلب آیت نازل کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری, اٹس اپ ٹو یو, اٹس یور وش, کہ تم کو ایمان لانا ہے تو لاؤ, نہیں لانا ہے تو مطلب اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم لاتے ہو نہیں لاتے ہو. اس کا تم نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ اس کی شان کسی قسم سے گھٹا سکتے ہیں, اور نہ اس قرآن کی شان میں کوئی کمی آ سکتی تمہارے ایمان نہ لانے سے. تمہاری مرضی, تم ایمان لاؤ نہیں لاؤ. لیکن جن کو علم دیا گیا ہے, جو علم والے ہیں, اہل علم ہیں, جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں, یعنی مطلب پیش کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں, اور وہ پکارتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب, تمام عیب سے, تمام خامیوں سے, تمام برائیوں سے ہمارا رب پاک ہے, اور ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یعنی کہ ہر وہ وعدہ جو ہم سے رب نے کیا ہے, آخرت کا وعدہ ہو, جنت کا وعدہ ہو, یا ہر وہ وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا ہے وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ گر جاتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل, اور پھر سجدوں میں کیا کرتے ہیں, روتے ہیں, اور ان کی خشیت میں کیا ہو جاتا ہے, اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے اندر اور زیادہ اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں, وہ اور زیادہ مطلب ان کے اندر خشیت, ان کے اندر اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے, اور وہ نرم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے اندر اللہ کی خشیت, کیونکہ وعدے کی بات ہو رہی ہے نا, آخرت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, تو ان کی خشیت کیا ہو جاتی ہے, انکریز بڑھ جاتی ہے. چلیے ٹھیک کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 110. اچھا آیت سجدہ ہے, سب لوگ سجدہ کر لیجیے گا آیت نمبر 109 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. قل, آپ فرما دیجئے, ادعو, تم سب پکارو, اللہ, تم سب کہو یا تم سب پکارو اللہ, او یا ادعو, تم سب پکارو الرحمن, یا اللہ کہو سے یا رحمان کہو سے, ایما ہو گیا, جس نام سے بھی تدعو تم سب پکارو گے, فلہو, پھر لا لیے ہو اس کے, پھر اسی کے لیے ہے, الاسماء الحسنى, خوبصورت نام, بیوٹیفل نیمز ہے نا, سب سے پیارے نام اسی کے لیے ہیں. ولا تجہر, اور لا نہیں, تجہر تم سب بلند کرو, بصلاتک, تمہاری نماز کو, یعنی بلند آواز سے پڑھو تمہاری نماز کو. ولا تخافت, اور لا نہیں, تخافت ہلکی کرو, پست کرو, بہا اس کو, اس آواز کو. وابتغی, اور تلاش کرو, بین ذالک, درمیان اس کے سبیلا, راستہ, اس کے درمیانی راستہ تلاش کرو. آپ فرما دیجئے پکارو اللہ یا پکارو رحمان,
पुकारो अल्लाह या पुकारो रहमान, जिस नाम से भी तुम उसे पुकारोगे तो उसी के लिए है तमाम अस्माउल हुस्ना, तमाम खूबसूरत नाम। और नहीं तुम जहरा यानी ऊंची आवाज से पढ़ो तुम्हारी नमाज को, और ना ही तुम आवाज पस्त करो उसको, और तलाश करो उसके दरमियानी रास्ता। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, ये रहमान और ये अल्लाह की क्या बात आई कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह रहमान और ऐसी सूरतों में रहमान लफ्ज का इस्तेमाल किया, तो इन लोगों ने, मुशरिकाने मक्का ने कहा कि तुम कहते हो कि अल्लाह को मानो, कभी कहते हो रहमान को मानो, तो हम माने तो किसको माने? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी को क्लियर कर रहे हैं कि तुम चाहे उसको अल्लाह कहो या रहमान कहो, ये उसका जाती नाम है, ये उसका सिफाती नाम है। यानी यहाँ ये इसका एट्रीब्यूट है ना, ये उसका रियल नेम नहीं है। रियल नेम तो ये है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, तुम उसको अल्लाह नाम से पुकारो या रहमान नाम से पुकारो, तमाम खूबसूरत नाम जो होते हैं वो उसी की तरफ लौटते हैं। तमाम के तमाम, सारे के सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम अल्लाह ही के हैं, और हमने अपने पास से नहीं बनाना है, वो नाम अल्लाह ने खुद बता दिए हैं कि कौन से उसके लिए नाम है। वला तजहर, और नहीं तुम अपनी आवाज को बुलंद करो। अब जब नमाज पढ़ते हैं हम इतनी जोर से ना पढ़ें कि दूसरों को डिस्टर्ब हो, और इतनी आहिस्ते भी ना पढ़ें कि हम अपनी आवाज को खुद ना सुन पाए। बहुत हल्की आवाज में आप, अगर आप मजमे में खड़े हैं, जमात में खड़े हैं, तो देन इट इज ओके कि आप अपनी आवाज को पस्त कर लें। लेकिन जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो इतनी रेस कर लें अपनी आवाज को कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, ताकि क्या हो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके कान पर भी जाए, आपको इधर उधर की आवाजें ना आए। ठीक है, ये खुशबू के लिए एक और तरीका है। और उन दोनों के दरमियानी रास्ता, यानी कि ना तेज और ना स्लो, यानी बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल तेजी, दोनों के दरमियानी रास्ता, यानी कि बहुत हल्के से तुम नमाज को अदा करो। ठीक है, चलो। अच्छा, अस्माउल हुस्ना के लिए वो है ना हदीस के अल्लाह ही के लिए तमाम अच्छे अच्छे नाम है, तो और जो उनको शुमार करेगा, यानी कि उनको याद करेगा, उनको समझेगा, उस पर अमल करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उसको जन्नत की बशारत मिलती है। हाँ, पहले ये रिपीट कर लें। कोई छोटा, कोई बच्चा, बच्चू, आप कर लोगे? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 111। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहू तकबीरा। वकुल, और फरमा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, अल्लाह कौन है? वो जो लम यत्तखिज़ु, नहीं उसने अखज़ किया, नहीं उसने बनाया, वलदन, कोई औलाद नहीं है उसकी कोई औलाद, वलम यकुन, व और लम नहीं, नहीं यकुन है, लहू उसके लिए, शरीकुन कोई शरीक, फिल मुल्की उसकी बादशाहत में, और नहीं है कोई शरीक उसकी, नहीं है कोई शरीक उसके लिए बादशाहत में। वलम यकुन, और नहीं है, लम नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, वलीयुन कोई मददगार, मिन जुल्ली किसी कमजोरी का, मतलब कमजोरी में कोई इसकी मदद नहीं करता है। वकब्बिर हु, और कब्बिर तकबीर बयान करो, हु उसकी, यानी उसकी बड़ाई बयान करो, तकबीरा खूब बड़ाई बयान करो। जब ऐसे कब्बिर कबीरा, दक्कन दक्का, ऐसे जब अल्फाज आते हैं ना, तो उस काम का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वो सिर्फ एक बार नहीं करना, उसको बहुत ज्यादा कर। ठीक है, अब क्या फरमाया गया कि अपने रब, अपने अल्लाह की क्या करो, हम्द बयान करो, यानी उसकी तारीफ और उसका शुक्र बयान करो, क्योंकि वो तुम्हारा रब इस चीज का अहल है कि उसकी तारीफ की जाए, उसका शुक्र किया जाए। वो रब जिसकी कोई औलाद नहीं, और वो रब जिसका कोई शरीक भी नहीं है, ना इस साइड से ना ऊपर नीचे से, ना उसकी वालिदैन है, ना उसकी औलादें हैं, ना उसकी ऊपर नीचे वाली नस्लें, ना उसकी साइड वाली नस्लें, यानी कोई इसका शरीक उसके बराबर नहीं है उसकी बादशाहत में। और ना ही कोई ऐसा मामला है कि वो कमजोर पड़ रहा है और उसको मददगार की जरूरत हो। जब वो कमजोर ही नहीं पड़ता है तो उसको मददगार की कहाँ जरूरत होगी? तो जब वो इतना पाक है, इतना अजीम है, इतना आला है, तो क्या करो तुम, उसकी तकबीर बयान करो, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई बयान करो, जो कि हर किस्म के ऐब से क्या है, मुबर्रा, आला है, बाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कि उसका कोई औलाद नहीं है, तो ये सारी चीज उसलिए बयान की जा रही है क्योंकि ये मुशरिकाना माहौल है ना,
تو بار بار اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر اس کی بادشاہت میں ہے. یعنی کہ جس کو تم سمجھتے ہو یہ جو بت ہے، یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے، یہ اس کے اوتار ہیں. یا پھر وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ انٹرسیسر ہے، مطلب وہ سفارش کریں گے، وہ خدا نہیں ہے لیکن وہ ہماری سفارشی بنیں گے. وہ ہمارے کیا کرنے والے ہیں؟ وہ بالآخر قیامت کے دن ہمارے حق میں بولیں گے کیونکہ ہم نے ان کی عبادتیں کی. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور ایسی کوئی کمزوری نہیں جس کے اوپر کیا ہو، اس کو کسی ولی یا کسی دوست کی یا کسی مددگار کی ضرورت پڑے. تو دیکھیں سہارے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں. وہ جب کمزوری نہیں ہے تو پھر ان کو یہ اولاد سہارا بنتی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو کے ہمارا سہارا بنے گی اور بڑے ہو کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی جو بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بیان کر دیا کہ اسے کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. اور اس کی تکبیر بیان کرو، بہت زیادہ تکبیر. اب انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف اسٹارٹ کریں گے. پہلے آپ لوگ اس کو ریپیٹ کر لیں. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ کون سی تھی سورہ؟ ہاں بھول نہیں جانا، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل دونوں نام ہے اس کے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم انشاءاللہ سورہ کہف بگن کرتے ہیں.